امریکہ اس وقت ٹرمینل انٹروپی یعنی کہ ایسی بند گلی میں کھڑا ہے جہاں وہ بیک وقت دو محاذوں پر دباؤ میں ہے۔ امریکی عسکری قیادت ابھی تک سرد جنگ والی ذہنیت میں جی رہی ہے، جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کے پاس صرف محدود میزائل ہوں گے۔ ایک ایٹمی جنگ کی صورت میں ایران کے صرف 10 ایٹمی ہتھیار اسرائیل کو بطور ایک ریاست ختم کرنے کے لیے کافی ہوں گے، اور اس حقیقت کے سامنے کوئی دفاع ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل اس وقت ایک ایسے خطرناک اور تباہ کن ٹریپ میں قدم رکھ چکا ہے جس سے نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا۔ اب حال ہی میں امریکہ جنوبی کوریا کی حفاظت کے لیے جو وہاں لگے ہوئے تھے تھاڈ میزائل، وہ اٹھا کر اب اسرائیل کی حفاظت کے لیے منتقل کر رہا ہے۔ آج کی جنگ صرف میدان عمل کی فتح کا نام نہیں، بلکہ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ کون اپنی انڈسٹریل کیپیسٹی یا صنعتی صلاحیت کو زیادہ دیر تک برقرار رکھ سکتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطی میں دہائیوں سے امریکہ اور اسرائیل کا دفاع 3 بنیادی ستونوں پر قائم رہا ہے، جن میں بے انتہا فوجی طاقت، تباہ کن جوابی کارروائی کی دھمکی اور صلاحیت، اور دنیا کا بہترین کوآرڈینیٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم یعنی ایک مربوط فضائی دفاعی نظام شامل ہیں۔ ان عوامل کا مقصد مشترکہ طور پر انہیں کسی بھی علاقائی قوت کی پہنچ سے دور اور ناقابل تسخیر بناتا تھا۔ ان پر فلسطینی عسکری دھڑے یا لبنان سے حزب اللہ کے پرانے راکٹوں یا چھوٹے موٹے میزائلوں یا ڈرونز کا سامنا انہیں ماضی میں کرنا پڑا تھا، جس پر وہ اپنے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم سے اسے تباہ کر دیتے تھے، اور تباہ کرنے کے بعد ان حملہ آوروں پر بھرپور اور میزائلوں کے ساتھ بمباری کرتے تھے اور اپنا ایک قسم کا ایک ڈیٹیرنس قائم رکھتے تھے۔ لیکن اب یہ ڈیفنس اور مکمل ڈیٹیرنس یعنی رعب اور دبدبے کا وہ دور ایک ایسے امتحان سے گزر رہا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر برسوں کی سفارتی کشیدگی کے بعد وہ انہونی بات ہو گئی جس کا ڈر تھا، یعنی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایک ایسی غیر معمولی فضائی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، یا جس کو کہہ لیں کہ ایک جارحیت شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد اب ایران میں رجیم چینج کرنا ہے اور وہاں پہ قیادت کو خاتمہ کر کے حکومت تبدیل ہو جائے۔ یہ ان کا آبجیکٹیو ہے، اسٹیٹڈ آبجیکٹیو، انہوں نے خود کہا۔ اگرچہ ان حملوں نے تہران کے کمانڈ اینڈ سٹرکچر جو بھی ہے، ان کا سسٹم جو ہے یا کنٹرول جو ہے، اس کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے، ان کی عمارتوں کو، ان کے لوگوں کو، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایران کے رہبر اعلیٰ تھے، جس کو وہ اپنے لیے سب سے اہم شخصیت اور اہم ادارہ ہے ان کے آئین کے لحاظ سے، سید علی خامنئی، ان کو بھی اسرائیل اور امریکہ نے بمباری کے دوران شہید کر دیا۔ لیکن ان کا اصل مقصد حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ وہاں کی حکومت نہ صرف قائم رہی بلکہ اس نے اپنی سیکنڈ اسٹرائک یعنی جوابی ضرب لگانے کی صلاحیت بھی برقرار رکھی۔ آج واشنگٹن اور تل ابیب کے ان دعووں کے باوجود کہ ایران کے میزائل سٹاک پائل جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کے لانچرز تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کے میزائل سٹیز یا ان کی جو ٹنلز تھی، سائلوز جو تھی، ان کو بمباری کر کے ٹوما ہاک کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ اور لیبنان کی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے میزائلوں کے حملوں کا سلسلہ تو جاری ہے، اور دن بدن اسرائیل کا میزائلوں کو روکنے کا ایئر ڈیفنس سسٹم ڈی گریڈ یعنی ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہمیں ایک ایسے نازک موڑ پر لے آئی ہے جہاں آپ کہہ لیں کہ لاسٹ ڈیفنس آف لائن یعنی تہوں پر مشتمل ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے، اب میزائلوں کی کمی اور اپنے ٹیکنالوجیکل جو بھی لمٹس جو ہیں یا تکنیکی حدود جو ہیں ان کے بحران کا شکار ہو رہا ہے۔ آج ہم اسی ڈیفنس شیلڈ یعنی دفاعی ڈھال میں پڑنے والے شگاف کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں ایک تو بہت ہی مشہور تجزیہ کار ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، سابق سفارتکار ہیں، اور MI6 کے کبھی اینالسٹ بھی رہے ہیں، وہ ہیں ایلسٹر کروک۔ انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ایران نے اس جنگ کے دوران جس طرح ایک منصوبہ بندی کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کے ریڈار سسٹم کو تباہ کیا ہے، یہ بڑی ایک کلیئر اسٹریٹجی ہے جس سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو بھی ایران کے یا حزب اللہ کے جو میزائلز جاتے تھے اسرائیل تک، ان کو روکنے کا جو ڈیفنس سسٹم جس کی بنیاد ہی یہی ریڈارز تھیں،
उन रेडार्स को सिस्टमेटिकली तबाह किया है। उनके बकौल एक ISR सिस्टम होता है दिफा का, जो कि रेडार्स के ज़रिए और दूसरी इंटेलिजेंस के ज़रिए होते हैं। यानी ISR का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशन। अब इन सब के लिए रेडार की बहुत अहमियत होती है, ख़ास तौर पे जंग के दौरान। जब मिसाइल चलता है ईरान से या हिजबुल्लाह से, तो फ़ौरन उसकी इत्तला इसराइल के नर्व सेंटर में मिल जाती है, या अमेरिका का जो सेंटकॉम है, या अमेरिका की जो भी फ़ौज है यहाँ पर, जो भी, क्योंकि सेंटकॉम भी पार्टली फंक्शनल और पार्टली तबाह हुआ है, तो उनके रेडार सिस्टम की सारी इत्तलात जो है वो उनको मिल जाती थी। और वो पहले से ही, जिसको कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम उनका था, जो पहले उनको इत्तला दे देता था कि इस जानिब से मिसाइल आ रहा है। अल उदैद में जो बड़ा एक रेडार सिस्टम उड़ाया है ईरान ने, जो कि $1.1 अरब का था, वो 5000 किलोमीटर की रेंज के किसी भी मिसाइल को समझने और जहाँ से उठता था उसकी ट्रेजेक्ट्री देख के अंदाज़ा लगा लेता था कि ये किधर जा रहा है, और वहाँ के इलाके को अर्ली वार्निंग दे दिया करता था, और वहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। अब ये सलाहियत मिडिल ईस्ट में कम होती चली जा रही है। अब उनको दूसरे मिसाइल, कम दर्जे के जो रेडार सिस्टम्स हैं, वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं ईरान के मिसाइलों को या ड्रोन्स को रोकने के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक डिग्रेडेशन है इसराइल और अमेरिका के अपने दिफा की ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स के ख़िलाफ़ जो था। तो बहरहाल मैंने इस सिलसिले में जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के जो प्रोफेसर हैं टेड पोस्टल, उनके इस्तदलाल और मुशाहिदात भी जमा किए हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के आलमी सतह पर माने हुए एक माहिर समझे जाते हैं। वो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की बुनियादी स्ट्रेटजी को ही चैलेंज करते हैं। मौजूदा सिस्टम को एक वो फ्रॉड कहते हैं, धोखा कहते हैं, क्योंकि ये निज़ाम जदीद तरीन ख़तरात के सामने अपनी टेक्नोलॉजिकल कमज़ोरियों की वजह से नाकाम साबित हो रहे हैं। मगर डिफेंस इंडस्ट्रीज़, पेंटागन के अफसरान और सियासतदानों को मराद देकर इस सिस्टम को फ़रोख्त कर देती है। ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि मैं आगे चलकर माहिरीन के तज्ज़ियों की मदद से भी ये बताऊंगा कि अमेरिका और इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अब डिप्लीशन यानी असले की कमी का शिकार हो रहा है। CIA यानी अमेरिका के मरकज़ी इंटेलिजेंस इदारे के साबिक़ तज्ज़ियाकार लैरी जॉनसन और प्रोफेसर टेड पोस्टल के पेश करदा एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों की सप्लाईज़ पर आदाद व शुमार की मदद से कि जो इंटरसेप्टर्स यानी या दिफाई मिसाइल जो है उनकी तेज़ी से ख़त्म होती हुई तादाद है, और इस तवील जंग में दिफा पर उठने वाले नाकाबिल बर्दाश्त अखराजात पर होगी। एयर डिफेंस सिस्टम्स की बदौलत एक नाकाबिल तस्खीर ढाल का तस्वुर यानी वो शील्ड का, डिफेंस शील्ड का तस्वुर अब दम तोड़ रहा है। लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम्स क्यों नाकाम हो रहे हैं? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वाबस्ता प्रोफेसर टेड पोस्टल कहते हैं कि इंटरसेप्टर्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सबसे बड़ा धोखा है, और वो ये कि इसके सेंसर यानी फासले से ख़तरा भांपने के आलात असल वॉरहेड, धमाके खेज यानी जो होते हैं जिनमें धमाका भरा होता है, और एक नकली दुश्मन यानी डिकॉय के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत ही नहीं रखते हैं। कितनी ख़तरनाक बात कर रहे हैं कि ये जो रेडार्स है, इतनी महंगे महंगे जो रेडार्स हैं या इनके सेंसर जो हैं, इनको ये नज़र ही नहीं आता या पता नहीं चल सकता है। एक टेक्नोलॉजिकल लिमिट होती है कि सामने वाकई कोई मिसाइल आ रहा है, और ऐसा मिसाइल आ रहा है जिसमें बड़ा वॉर हेड है, सिंपल एक्सप्लोसिव है, या न्यूक्लियर वॉर हेड है, या कोई केमिकल वेपन है, ये इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। या अगर कोई जाली किस्म का फॉल्स इमेज आ रहा है तो इसको भी समझ नहीं पाते हैं। और अब ये टेक्नोलॉजी रूस ने ईरान को दी हुई है कि जिसके ज़रिए ईरान जो है वो दुश्मन के रेडार्स में जाली किस्म के इमेजेस बना सकता है, कि जिससे अमेरिका का रेडार सिस्टम या इसराइल में लगे हुए जो अमेरिका के रेडार सिस्टम्स हैं वो ये रीड कर रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि कोई बड़ा धब्बा या कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा है। पता चलेगा कि वो कुछ भी नहीं था। तो ये मसला डिफेंस मिसाइल्स की रफ्तार का नहीं, बल्कि दुरुस्त मालूमात की कमी का है। चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM हो, या रूस का सिकंदर जैसा जदीद टैक्टिकल मिसाइल हो, क्योंकि हमलावर निज़ाम जो है वो अब कई तरह के दिफाई तोड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रूस ने दी एक टेक्नोलॉजी ईरान को, चाइना ने भी दी है। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका और इसराइल के पास भी है, लेकिन उनके मुकाबले में ईरान के पास भी है। तो इनमें हूबहू असली नज़र आने वाले
نقلی میزائل بھی شامل ہو سکتے ہیں جو ریڈار کو دھوکہ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں. یعنی ایسے ڈرونز یا ایسی پروجیکٹائلز بھی آتی ہیں جو جب دشمن کے علاقے یا دشمن کے ریڈارز ان کو دیکھتے ہیں، یعنی امریکہ اور اسرائیل کے ریڈارز جب ان کو دیکھتے ہیں تو اس ریڈارز کی لہروں کو جب وہ واپس جاتی ہیں تو اس میں ایک ایسی اپنی طرف سے ریڈارز کے لیے شعاعیں یا ویوز جو ہیں وہ نکالتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل یا امریکہ کے ریڈارز میں غلط امیجز بنتے ہیں. اس کے علاوہ ایلومینیم کے ریشوں کے بادل یعنی شیف کلاؤڈز استعمال کیے جاتے ہیں جو ریڈار کے لیے ایک اندھا دھبا کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے آنے والا اصل میزائل چھپ جاتا ہے. یعنی جو اصل میزائل آ رہا ہے اس سے پہلے ہی جو اس کے آگے کو جا رہے ہیں، یا بعض اوقات اسی میزائل میں وہ ٹیکنالوجی لگی ہوتی ہے کہ جو اپنے آنے سے پہلے ریڈار کو ایک غلط میسج دے دیتی ہے، تو وہ ایک وہاں پہ بادل سے بن جاتے ہیں یا کوئی غلط نشان بن جاتا ہے. اس کو جا کے انٹرسیپٹرز ہٹ کرتے ہیں اور جو اصل میزائل پیچھے آ رہا ہے اس کے سامنے پھر کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی ہے. تو مزید یہ کہ جیمرز یعنی سگنل روکنے والے چھوٹے چھوٹے آلات بھی پھینکے جاتے ہیں جو انٹرسیپٹرز یعنی دفاعی میزائل کو دیکھنے والے نظام کو بھی، جو اس کے ریڈار سے جس طرح وہ دیکھ رہا تو اس کو اندھا کر دیتے ہیں. اگر سینسر اپنے ہدف کو پہچان ہی نہ سکے تو دفاعی صلاحیت اور در حقیقت ایک فیک ہدف گھوسٹ میزائل یا کسی سائے پر حملہ کر رہا ہوتا ہے. تو پروفیسر پوسٹل کہتے ہیں کہ سن 1981 کی خلیجی جنگ کے بعد کئی تجزیوں نے ثابت کیا کہ پیٹریٹ میزائل کی عراقی اسکڈ میزائلوں کے خلاف کامیابی کی شرح 0 تھی 1991 میں. تو اس وقت پیٹریٹ سسٹم کا پیک 2 سسٹم چل رہا تھا، یعنی پرانی جنریشن تھی. آج کا جدید پیٹریٹ پیک 3 سسٹم بھی جدید ترین اور رخ تبدیل کرنے والے میزائلوں کے خلاف شاید 5% یا اس سے بھی کم کامیابی حاصل کر رہا ہے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا، اب ایران کے پاس ایسے میزائلز ہیں جو صرف ٹریجیکٹری کی لائن پر نہیں چلتے، یعنی اپنی اس سپیڈ یا اس ڈائریکشن میں نہیں چل سکتے جو ان کی فزکس کی وہ لا کے لحاظ سے بنی ہوتی کہ وہ اگر اس سپیڈ سے چل رہے ہیں تو وہ یہاں جا کے گریں گے. بلکہ ان میزائلوں میں اب یہ بھی صلاحیت ہے کہ یہ اس پرواز کے دوران اپنی سمت بدل سکتے ہیں، منور کر سکتے ہیں. تو ٹیڈ پوسٹل کے مطابق ڈیفنس کی یہ جو ٹیکنالوجیکل ناکامی ہے یہ ہمیں ایک ہولناک سیاسی موڑ پر لے آئی ہے. اگر اسرائیل اور امریکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اربوں ڈالر کے دفاعی نظام ایران کے بھرپور میزائل اور ڈرونز کے حملوں کو نہیں روک سکتے ہیں اور روایتی طریقے ایرانی ریاست کو گرانے میں ناکام رہتے ہیں، تو جنگ کو مزید شدت دینے کا ایک جو لالچ ہے وہ انتہا کو پہنچ جائے گا دونوں طرف سے، جس کے نتیجے میں ایک بڑی انسانی تباہی آئے گی. کیونکہ محض ایران ہی نہیں جل رہا ہوگا بلکہ مشرق وسطیٰ کا پورا خطہ خوفناک تباہی کا شکار ہو جائے گا. یہ آپ اس لیے کہ پھر جب جنگ بڑھے گی تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ایسے ہی پھیلیں گے اور پھر عالمی معیشت کا جو حال ہوگا وہ آپ نے صرف 10 دنوں میں جو حال دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے جھوٹا ہی صحیح لیکن کہا ہے کہ وار از اوور کی، حالانکہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور معیشت تباہ ہوگی، تیل کی قیمتیں کہاں جائیں گی. تو میزائل ٹیکنالوجی کے جو ماہر ہیں پروفیسر ٹیڈ پوسٹل وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی موجودہ قیادت بالخصوص وزیر اعظم نتنیاہو، جنہیں صرف ایک جنونی قاتل کے طور پر ہی وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسی ذہنی کیفیت میں ہے جہاں وہ خود کو مکمل تباہی کے دہانے پر محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اسے کامیابی نہیں مل رہی جس کی وہ توقع کر رہا تھا. تو ان کے بقول یہ صورتحال ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے امکان کو بڑھا دیتی ہے. یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ ایران غیر ایٹمی ملک ہے، یہ پروفیسر پوسٹل کہہ رہے ہیں. اگرچہ ان کے پاس تیار شدہ یا آزمودہ بم نہ ہو، یعنی انہوں نے فرض کیا بھی نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کیا ہے، لیکن ان کے پاس افزودہ یورینیم اور وہ تمام ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر موجود ہے کہ وہ انتہائی مختصر وقت میں یورینیم پر مبنی ایٹمی ہتھیار تیار کر سکیں، جس کے لیے کسی تجربے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تو ایران ضروری نہیں کہ پہلے ایک تجربہ کرے، زیر زمین دھماکہ کرے. وہ کہتے ہیں وہ براہ راست ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایران 9 کروڑ آبادی اور وسیع جغرافیہ والا ملک ہے جس نے زمین دوز مضبوط تنصیبات بنا رکھی ہیں، جبکہ اسرائیل صرف 90 لاکھ آبادی کا ملک ہے جو چند انتہائی حساس شہروں میں سمٹا ہوا ہے. ایک ایٹمی جنگ کی صورت میں ایران کے صرف 10 ایٹمی ہتھیار اسرائیل کو بطور ایک ریاست ختم کرنے کے لیے کافی ہوں گے، اور اس حقیقت کے سامنے کوئی دفاع ممکن نہیں ہے. یہ پروفیسر ٹیڈ پوسٹل
اس کی تنبیہ کر رہے ہیں۔ یہی پروفیسر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خطرناک کہانی ہے جس کا کوئی آسان انجام نظر نہیں آتا ہے۔ دنیا اس وقت ایک ایسے عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے جس کی بنیادیں غلط مفروضے پر ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیں تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیج فارس میں امریکی ملٹری بیسز پر انٹرسیپٹرز یعنی دفاعی میزائل ختم ہو رہے ہیں، اور وہ ڈرونز کو گرانے کے لیے اب عام بندوقوں کا استعمال کر رہے ہیں، اس کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تباہ شدہ کیمیائی گوداموں سے زہریلی بارش برستے اور پینے کے پانی کے کارخانوں جیسے اہم سٹرکچرز کو نشانہ بنتا دیکھ رہے ہیں۔ میساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر ٹیڈ پاسٹل کہتے ہیں کہ ہم نے 35 سال ماہرین کی وارننگز کو نظر انداز کر کے ڈیفنس کانٹریکٹرز کے خوشنما خوابوں پر یقین کیا، لیکن اب میدان جنگ کی حقیقت اس تکنیکی فراڈ یعنی دھوکے کو بے نقاب کر رہی ہے، اور صورتحال تیزی سے ایک ایسی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے جو شاید ایٹمی جنگ پر ختم ہو۔ اب تک ہم انٹرسیپٹرز اور اس سے جڑے ریڈارز کی ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں کی جو ایک حد ہے، بقول پروفیسر پاسٹل اس کی ٹیکنالوجیکل لیمیٹیشنز کی موضوع پر بات کر رہے تھے، لیکن اس کے استعمال کی بھی ایک حد ہے، اور وہ یہ کہ اگر حملہ آور کے ایک میزائل یا ڈرون کو روکنے کے لیے کئی انٹرسیپٹرز یعنی دفاعی میزائلوں کو استعمال کرتے ہیں تو آخر یہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے، اور ان کی تیاری اتنی آسان اور جلدی ممکن نہیں کہ آپ جتنے چاہیں اور جب چاہیں مینوفیکچر کر لیں۔ میزائل ٹیکنالوجی کے ماہر پروفیسر ٹیڈ پاسٹل جو اسی میں ہیں، وہ موجودہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایک فراڈ اور دھوکہ تو قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے اعداد و شمار اور ان کی قیمت بھی تو دیکھیں۔ مشرق وسطیٰ کے موجودہ اسٹریٹجک منظرنامے اور جنوبی لبنان کے محاذ پر چھائے ہوئے جنگ کے گہرے بادلوں کا ایک تفصیلی تجزیہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل اس وقت ایک ایسے خطرناک اور تباہ کن ٹریپ میں قدم رکھ چکا ہے جس سے نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسی لیے وہ فرسٹریشن کے شکار میں اب سول انفراسٹرکچر کو اور شہریوں کو، عام شہریوں کو، اسکولوں کو، ہسپتالوں کو، پولیس اسٹیشنز پر بمباری کر رہا ہے۔ اب یہ انتباہ میں نہیں دے رہا ہوں، یہ بات اسرائیلی اخبار ہارٹس کے تجزیہ کار شائع کر رہے ہیں۔ معروف دفاعی تجزیہ کار اور کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے سینئر فیلو ایرون ڈیوڈ ملر کے اس چونکا دینے والے مشاہدے سے میں بات کا آغاز کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ اس بارے میں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی فاسٹ ڈپلیشن یعنی انتہائی تیزی سے جو اس کی کمی ہو رہی ہے، اس میں جو ذخائر تھے اسلحہ وغیرہ، یہ محض ایک عارضی قلت نہیں ہے، بلکہ امریکی عالمی بالادستی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈیوڈ ملر کہہ رہے ہیں۔ اس انتباہ کی جڑیں ان ٹھوس اعداد و شمار میں نظر آتی ہیں جو سابق CIA کے تجزیہ کار لیری جانسن نے اپنے حالیہ ڈیٹا میں پیش کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی دفاعی صنعت سالانہ پیٹریٹ اور تھاڈ میزائل، یعنی جو کہ تھاڈ کا مطلب ہے ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس، وہ امریکہ کا جو اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، تو وہ کہتے ہیں انہیں تیار کرنے کی سکت رکھتی ہے، اس لیے یہ کسی نے سوچا نہیں، یعنی جتنی وہ سکت رکھتی ہے مینوفیکچر کرنے کی تھاڈ کو یا پیٹریٹس وغیرہ کو، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں یہ مہنگے ترین انٹرسیپٹر جو ہے اسرائیل اور یوکرین کے محاذوں پر محض چند ہفتوں کے اندر ہی ضائع ہو چکے ہیں۔ اب حال ہی میں امریکہ جنوبی کوریا کی حفاظت کے لیے جو وہاں لگے ہوئے تھے تھاڈ میزائل، وہ اٹھا کر اب اسرائیل کی حفاظت کے لیے منتقل کر رہا ہے۔ تو لیری جانسن کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق اگر ایران اور اس کے اتحادی روزانہ کی بنیاد پر محض 60 سے 100 میزائلوں اور سستے خودکش ڈرونز کا ایک سیلاب یا ایک سوام جو ہے وہ فائر کرنے کی اسٹریٹجی برقرار رکھیں، تو امریکہ کی وہ ایئر ڈیفنس شیلڈ یعنی ڈھال جسے دنیا ناقابل تسخیر سمجھتی ہے، محض 20 سے 25 دنوں میں مکمل طور پر مفلوج ہو رہ جائے گی۔ یعنی ان کے خیال میں 20 مارچ تک بہت برا حال ہوگا، اور اس کے بعد اسرائیلی شہر حساس فوجی تنصیبات اور انرجی کی تنصیبات یعنی سٹوریج اور ریفائنریز وغیرہ جو ہے، یہاں تک کہ ڈیمونا میں جو کہ اسرائیل کا جہاں پہ کہہ لیں کہ نیوکلیر سٹاک ہے، نیوکلیر انسٹالیشنز ہے، وہ سب کے سب ایران اور حزب اللہ کے سستے ڈرونز کے لیے ایک آسان ہدف بن جائے گی۔ اسرائیل اس وقت جس زمینی دلدل کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ جنوبی لبنان کا دشوار گزار محاذ ہے۔
جہاں حزب اللہ نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ایک ایسا زیر زمین اور پیچیدہ ڈیفنس سٹرکچر تیار کیا ہوا ہے جس کی نظیر جدید جنگی تاریخوں میں ملتی ہی نہیں ہے، اور یہ ویتنامیوں کے ٹنل سسٹم سے بھی زیادہ مضبوط اور خطرناک ہے، اور اس حقیقت کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ مگر نصر اللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اب حزب اللہ ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال اب اسرائیل کو پھر سے اسی حزب اللہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل حزب اللہ کے رضوان فورس اور اس کے پاس موجود ایران کے جو بنے ہوئے ہیں الماس اور کورنیٹ میزائلوں کا بہت بڑا سٹاک ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں اور زمینی دستوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ سب 2006 کی جنگ کے تلخ تجربات اور اس کے بعد کی اسٹریٹجک تیاریوں کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ حزب اللہ نے نہ صرف اپنی فائٹنگ صلاحیت کو محفوظ رکھا بلکہ اس میں کئی 100 گنا اضافہ بھی کیا ہے۔ اسرائیلی فوج اگرچہ غزہ کی گنجان آبادی میں اپنی طاقت کا وحشیانہ مظاہرہ کر چکی ہے، اور اب وہ لبنان کے شہری علاقوں میں بیروت اور جنوبی حصوں کے رہائشوں پر بمباری بھی کر رہا ہے، لیکن لبنان کا محاذ جنگ کا جغرافیہ، اس کی پہاڑ، تنگ گھاٹیاں، اور جہاں پہ گوریلا وار جو وہ حزب اللہ کے لیے اور اس کی جو تربیت یافتہ جو اس کی ایک فورس ہے، وہ اسے اب غزہ کے بالکل مختلف محاذ پہ لے آئی ہے، اور حزب اللہ کا یہ محاذ مہلک ثابت ہوگا۔ یہاں یہ کہنا کسی طور مبالغہ نہ ہوگا کہ تمام تر نقصانات، پیجر حملوں کی لہر اور اپنی سینئر قیادت کی شہادتوں کے باوجود حزب اللہ ماضی کی طرح ایک بار پھر اسرائیلی جارحیت سے لڑنے کے لیے بھرپور تیار نظر آ رہی ہے، اور اب بہتر میزائلوں کے ساتھ، بہتر ڈرونز کے ساتھ۔ بلکہ اس مرتبہ اسرائیل کے لیے 2006 سے بھی زیادہ بھیانک اور تباہ کن ہے، کیونکہ اس مرتبہ اسرائیل ایک ایسی بڑی اور ملٹی ڈائمنشنل یعنی کثیر الجہتی جنگ میں پھنس چکا ہے، جہاں اسے ایک طرف ایران کے براہ راست بیلسٹک میزائلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دوسری طرف اس کے اپنے اور اس کے سرپرست امریکہ کے دفاعی انٹرسیپٹرز کے سٹاکس تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ بلکہ مشرق وسطیٰ کے جو خلیجی ریاستیں ہیں، وہاں پہ جو امریکہ کے ملٹری بیسز تھی، وہاں کے ریڈارز بھی اب آہستہ آہستہ ڈیگریڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور شاید ایک وقت آئے کہ وہاں کا کوئی بھی ریڈار کام نہ کر رہا ہو۔ تو اسرائیل کی یہ نام نہاد ایگزسٹانشل جنگ یعنی بقا کی جنگ دراصل اس کے فوجی غرور اور اسٹریٹجک دبدبے اور روب کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اس مرتبہ حزب اللہ کے پاس صرف گوریلا جنگ کے طریقے نہیں بلکہ ڈرون ٹیکنالوجی، پریسیشن گائیڈڈ میزائل اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایسے ہتھیار موجود ہیں جو اسرائیل کے اکنامک اور انڈسٹریل سٹرکچر کو مفلوج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹس میں بھی اس بات کی تائید کی گئی ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے اتنی بڑی تعداد میں میزائل حملوں کو طویل عرصے تک روکنا اور اکنامکس اور لاجسٹکس کے لحاظ سے ناممکن ہے۔ اس صورتحال کی جڑ میں ایک بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف ایران اور اس کے اتحادی سستے ڈرونز اور میزائل استعمال کر رہے ہیں جن کی قیمت چند $1000 ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل جو جوابی میزائل استعمال کرتے ہیں، یعنی انٹرسیپٹرز جو استعمال کرتے ہیں، ان کی قیمت کروڑوں میں ہے، کروڑوں ڈالر میں، اور انہیں بننے میں بھی برسوں لگتے ہیں۔ تھاڈ میزائل ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 100 بن سکتے ہیں۔ تو اس بحران کی شدت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان 4 بڑے ڈیفنس سسٹمز پر غور کرنا ہوگا جو امریکہ کی دفاعی سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ امریکہ کا سب سے مہنگا ہتھیار جو ہے وہ SM ہے، یعنی آپ یہ سیم میزائل جن کو کہتے ہیں۔ اس کا ایک SM3 جو ہے، اس کی میزائل کی قیمت تقریباً 1 سے 2.5 کروڑ ڈالر تک ہے، اور اسے بنانے میں 3 سال کا وقت درکار ہے۔ جو تھاڈ سسٹم ہے، یہ بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک یونٹ کی قیمت 1 کروڑ 30 لاکھ ڈالر ہے۔ حالیہ کشیدگی دوران اس کے سٹاک کا ایک بڑا حصہ استعمال ہو چکا ہے، اور اب امریکہ کے پاس انہیں ریپلینش کرنے یعنی ان کی جگہ نئے تھاڈ میزائل بنانے کی رفتار انتہائی سست ہے۔ اس کے علاوہ پیٹریوٹ میزائل جو ہے، پیٹریوٹ کا ہے PAC-3 جو لیٹسٹ جو ہے پیٹریوٹ میزائل کا سسٹم، اور SMS-6 جیسے نظام بھی ہیں جن پر تقریباً $40 لاکھ فی یونٹ خرچ آتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ ان جیسے قیمتی ہتھیاروں کو سستے ڈرونز گرانے کے لیے استعمال کر کے اپنی اسٹریٹجک دولت لٹا رہا ہے، جو کسی بھی لحاظ سے ایک سسٹینیبل ڈیفنس اسٹریٹجی نہیں ہے، یعنی وہ جنگ یہ لڑ ہی نہیں سکے گا زیادہ عرصے۔ اس صورتحال پر CIA کے سابق تجزیہ کار لیری جانسن نے انتہائی تلخ حقائق سامنے رکھے ہیں۔
جانسن کا ماننا ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی فحش غلطی کا شکار ہے، وہ یہ کہ اس نے دشمن کی صنعتی صلاحیت اور اس کے پاس موجود ذخائر کو سنجیدگی سے کبھی نہیں لیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایران کو یا حزب اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور یوں مار کے آ جائیں گے۔ لیری جانسن کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے شروع ہی سے اس بات کا غلط اندازہ لگایا کہ ایران اور اس کے اتحادی کس حد تک جنگی وسائل کو طویل عرصے تک برقرار رکھ سکتے ہیں، یعنی ان کی مینوفیکچرنگ کا سلسلہ جاری رہے گا کہیں نہ کہیں۔ جانسن کا کہنا ہے کہ امریکہ ڈیپ میگزینز کے تصور کو ختم کر چکا ہے، یعنی آپ اپنے بہت زیادہ ذخائر رکھیں، اور اب وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس کے لیے اس کا صنعتی ڈھانچہ تیار ہی نہیں ہے۔ ان کے مطابق امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے زور پر کسی بھی دشمن کو ہرا دے گا، لیکن جب معاملہ وارن آؤٹ یعنی جنگی تھکاوٹ کا آتا ہے، ڈپلیشن کا آتا ہے، تو امریکہ کے پاس اپنے ہتھیاروں کو دوبارہ بنانے کی وہ رفتار موجود ہی نہیں ہے جو اس کے دشمنوں کے پاس ہے۔ لیری جانسن اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ امریکی عسکری قیادت ابھی تک سرد جنگ والی ذہنیت میں جی رہی ہے، جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کے پاس صرف محدود میزائل ہوں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں دشمن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز اور میزائل موجود ہیں، جن کا مقابلہ کرنا امریکہ کے لیے اب ناقابل برداشت مالی اور لاجسٹک بوجھ بن چکا ہے۔ مارچ 2026 کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے لاک ہیڈ مارٹن اور ریتھیون جیسی کمپنیوں کو ان ہتھیاروں کی پیداوار 4 گنا بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ٹرمپ صاحب سمجھتے وہ حکم دیں گے تو فوراً ٹیکس لگ جائے گا، ٹیرف لگ جائے گا، لیکن کیلی گریگو اور اسٹیسی پیٹی جان جیسے جو ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ پیداواریت جو ہے، یہ اس میں جو اضافہ ہے، یہ راتوں رات ممکن ہی نہیں ہے۔ امریکہ اس وقت ٹرمینل انٹروپی یعنی کہ ایسی بند گلی میں کھڑا ہے جہاں وہ بیک وقت 2 محاذوں پر دباؤ میں ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ میں بھی لڑنا چاہتا ہے اور بحر الکاہل میں بھی چین کے بڑھتے ہوئے خطرے کے لیے بھی اپنے ذخیرے کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ بحر الکاہل میں اب وہ ساؤتھ کوریا کو یعنی جنوبی کوریا کو چھوڑ کر اس کے تھاڈ میزائل اسرائیل کے لیے لڑا رہا ہے۔ تو آخر میں یہی ہوگا کہ امریکہ اپنے تھاڈ میزائل جو وہ بھی اسرائیل کو دینے پہ مجبور ہو جائے گا۔ یہ مذاق ہے امریکہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی جہازوں پر موجود میزائل لانچ کرنے والے جو خانے ہیں وہ محدود ہیں، اور جب یہ خالی ہو جاتے ہیں تو جہازوں کو ری لوڈنگ کے لیے واپس جانا پڑتا ہے، یعنی یہ منتقل کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہے، جس سے میدان جنگ میں خطرناک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ امریکی اتحادی مسلسل مزید میزائل مانگ رہے ہیں، لیکن پینٹاگون کے پاس انہیں دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے دفاع کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ مختصراً یہ کہ آج کی جنگ صرف میدان عمل کی فتح کا نام نہیں، بلکہ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ کون اپنی انڈسٹریل کیپیسٹی یا صنعتی صلاحیت کو زیادہ دیر تک برقرار رکھ سکتا ہے اور کتنی تیزی سے مینوفیکچرنگ کر سکتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے مہنگے جو میزائل ہیں، ان کے قیمت بھی بہت ہے اور وقت بھی لگتا ہے۔ ایران کی تو یہ صلاحیت ہے، وہ ایک دن میں 400 کے قریب ڈرونز بنا سکتا ہے، اور اسی طرح میزائل کی بھی ایک بڑی تعداد بنا سکتا ہے ایک دن میں، صرف کیونکہ چھوٹے ہیں، کم قیمت ہے۔ تو امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی محدود جنگی صلاحیت کو کیسے ان غیر محدود خطرات کے خلاف بچائے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔